حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر سارا زمانہ اظہار مسرت کر رہا ہے، اور ہر طرف حضور علیہ السلام کے تذکار کی خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دے رہا ہے۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی آتا ہے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، حضور علیہ السلام کے تذکرے، یہ اہل ایمان کو تسکین دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے ان بابرکت دنوں کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ہر کوئی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ایک مجلس کے اندر چلتے ہیں۔ اس مجلس کو منعقد ہونے کے لیے جو جگہ نصیب ہوئی وہ مسجد نبوی کا صحن ہے۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی کے صحن کے اندر بیٹھ کر کے مجلس بپا کیے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ کیسے وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا تھا وہ خود ہی تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کے فرمایا، ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری مجلس کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ حضور جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی ہے، اور آپ کی صورت میں جو ہم پہ احسان فرمایا ہے ہم اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یعنی حضور آپ جو ملے ہیں تو ہم آپ کی صورت میں جو رب نے ہم پہ احسان فرمایا ہے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ سادہ سی بات تھی، آپ سے پوچھے کوئی کہ آپ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے حضور کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو بات ختم ہو جائے۔ اب صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تو انہوں نے اپنی بیٹھنے کی وجہ بتائی کہ حضور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا اس بات پہ تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں ایک حیرت بھی تھی کہ سوال یہاں پہ قسم کا بنتا نہیں تھا، قسم یہاں پہ بنتی نہیں تھی، اور حضور قسم لے رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور جی ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے، ہمارا بیٹھنے کوئی اور مقصد نہیں تھا بلکہ یہی مقصد تھا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کی صورت میں ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس پر باقاعدہ صحابہ نے حلف دیا اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ حلف لیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میں نے ابھی تم سے قسم لی ہے، یہ قسم کوئی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، یعنی تمہاری بات پہ مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم لی ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ تم یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، مجلس بپا کیے ہوئے تھے، اور میں حجرے میں تھا، میرے پاس جبریل آئے اور آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور جی آپ ادھر تشریف فرما ہیں، باہر نکل کے تو دیکھو آپ کے صحابہ آپس میں بیٹھ کے جو مجلس منعقد کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی صورت میں ملنے والے انعام پر رب کا شکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فرشتوں کے اندر ناز فرما رہا ہے۔ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو رب کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے اے فرشتو صدیاں قبل میں نے ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا تھا، کیسے قدردان لوگ ہیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر رب کا شکر ادا کرنا، یہ اہل ایمان کے ہاں مروج ہے اور شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔